صبح جب فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ایک تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی غیب سے 500 کروڑ ملے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو بھی میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً ہی اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو رزق کا مال اور دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں، آپ بس یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ آج کے وظیفے میں ایک خاص تسبیح کا آپ کو ایسا عمل بتانے لگا ہوں جسے صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں، یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں بہن بھائیوں، پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سب باتیں آپ کو کہی جاتی ہیں۔ آپ پریشان مت ہوا کریں، وظیفہ بھی آپ کو جلد ہی بتا دیا جائے گا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے لیے نماز فجر کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 2 الفاظ کا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ 30 سیکنڈ کا وظیفہ آپ نے ٹائم نکال کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو اس کی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ خیر، ہمیں اپنے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں کچھ بھی تجھے تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھ کو وہی یا اس سے زیادہ بہتر ضرور عطا کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں، آج یہ وظیفہ میرے دکھیارے بھائی بہنوں کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو پیسے کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا ہے۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی بھی خواہش کرے گا نا، تو میرا رب کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور اس بندے سے رب خوش ہو جائے تو اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، پھر نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، دے دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے، تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں، اس کے علاوہ میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ میں بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اور وہ اپنے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان اور بے ادب شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
میرے پیارے دوستوں بہن بھائیوں، آج آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو پختہ یقین اور ارادہ لے کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ آج لے کر ہی اٹھیں گے، آج خالی جھولی واپس مت بھیجنا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی حاجت باقی رہ جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت انسان ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، اس وظیفے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان سا ہے، صرف آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ اس لیے تو رب نے فرما دیا ہے کہ جب بھی اور کسی وقت بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غرض کوئی بھی حاجت ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو تو اپنے رب سے ہی رجوع کرے۔ میرے پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، آپ نے ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لینا ہے، جو آپ کا اور تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ جس نے اس کائنات کو بنایا، آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اگر آپ کو پیسوں کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی یا کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنے طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، انڈیا سے، پاکستان سے، سعودیہ سے، یا جہاں کہیں سے بھی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے گا۔ آپ نے بس ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سمجھ کے کر لینا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کمی پیشی کی تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہی جائیں، نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو بآسانی آتا ہو، درود ابراہیمی یا درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یا سادہ سا درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو درود پاک وہی پڑھنا ہے جو آپ کو آسانی سے آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے 3 ٹائمز، جو آپ کو بآسانی آ جائے، جو آپ کو پہلے میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک ھو الابتر۔ اس صورت کو میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائمز پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، جو اب پہلا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے وہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بالکل فوراً ہی آپ نے جیسے جیسے آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اچھی طرح سمجھ لیں اور اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔
اب 11 ٹائمز 11 مرتبہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو۔ میرے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں، یہ یا مجیدو میں نے کوئی کم یا زیادہ پڑھ دیا، آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے 11 ٹائمز۔ یا مجیدو پڑھیں، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ جو سورت پڑھنی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ اس لیے آپ کو 3-4 وظیفے ملا کر بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کام کرے اور اپنا اثر فوری دکھائیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو چھوٹے وظیفے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن جو زیادہ مجرب اور آزمودہ وظیفے ہوتے ہیں میں بھائیوں کے لیے وہی وظیفے لایا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب آپ نے اب سورت اخلاص بھی پڑھ لی، آپ نے سورت اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو سن لیجئے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ آپ نے یا لطیفو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی سمجھ لیں، یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ یہ پڑھ لیں پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ میرے بھائیوں یاد رہے، یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ جو پہلے آپ کو بتایا یا ودودو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو۔ بھائیو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کیونکہ یہ وہی وظیفے ہیں جو پہلے آپ کو بتائے ہیں۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں تو پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پاک جو بھائیوں کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ نے وہی درود پاک دوبارہ سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہگاروں کو بخشنے والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم معاملہ فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔